نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے فسوف یأتی اللہ بقوم پس عن قریب لائے گا اللہ ایک قوم کو یحبہم ویحبونہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اذلۃ علی المؤمنین نرمی کرنے والے ہوں گے ایمان والوں پر اعزۃ علی الکافرین سختی کرنے والے ہوں گے کافروں پر یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں ولا یخافون لومۃ لائم اور ڈرتے نہ ہوں گے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسعت والا علم والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المائدہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اسباق میں یہود و نصارہ کی خباثتوں کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی اور یارانگی کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا اللہ کے ہاں انہی میں سے شمار ہوگا۔ پھر منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافقین جن کے دلوں میں بے ایمانی ہے، مرض ہے، وہ ان کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے اس لیے خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں کہ اللہ ہمیں فتح دے دے گا اور اللہ حالات ہمارے حق میں کر دے گا۔ آج کے سبق میں اہل ایمان سے یہ کہا کہ جیسے دوستی ان سے منع ہے، اگر تم اس حکم کو نہ مانو تم دوستی کرو ان سے اور پھر دوستی تمہاری حد سے بڑھے اور تم اسلام سے نعوذ باللہ پھر کر مرتد ہو جاؤ، اللہ کا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کفر میں ہی چلے جاؤ اور سارے کافروں کی دوستی کرتے کرتے انہی جیسے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور قوم لے آئے گا جو اس کے دین کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو
من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے، پھر جائے اپنے دین سے۔ ارتداد کا معنی پھر جانا، تو یعنی اس کے پھر جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، نہ دین کا کچھ بگڑ سکتا ہے تمہارے پھر جانے سے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، پس ان قریب اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ اپنے دین کے سپاہی اور کھڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، مثلا ایک جگہ پہ مسجد کا کام ہو رہا ہے اور مستری صاحب اوپر کوازے پہ چڑھا ہوا ہے، وہ اینٹیں لگا رہا ہے اور وہ کرنڈی کے ساتھ سیمنٹ جوڑ رہا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے کرنڈی نیچے گر گئی، گلی میں ایک بندہ گزر رہا تھا، میں گزر رہا تھا، اس نے مجھے آواز دی کہ یہ کرنڈی پکڑا دو۔ میں کہوں میں کیوں پکڑاؤں جی؟ اب میں اگر نہ پکڑاؤں تو وہ مسجد کا کام رک جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، مزدور پکڑا دیں گے اور پکڑا دیں گے۔ یہی مثال ہے یہاں بھی، اگر کوئی دین کا کام میرے ذمہ ہو گیا اور میں نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین تو محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج ہے، اللہ کے دین کے جھنڈے اٹھانے والے اور بہت ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نعوذ باللہ، اگر تم اسلام سے پھر بھی جاؤ، مرتد بھی ہو جاؤ، اللہ اور لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے۔ تم دعا کرو اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں دین حق پر قائم رکھے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہے کفر اور ایک ہے ارتداد، مرتد ہونا۔ کفر سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ شروع سے ہی انکاری ہے اور منکر ہے، اور مرتد وہ ہے کہ جناب پہلے تو اسلام کا دم بھرتا تھا اور اب جناب اسلام سے پھر گیا اور پھر کفر کی طرف چلا گیا۔ تو یہ جو مرتد ہے نا، اس کی سزا کافر سے زیادہ ہے، کیونکہ اس بدبخت کے اس عمل سے گویا کہ اسلام بدنام بھی ہوئے گا، لوگ کہیں گے جناب اسلام سے پھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ اور یہ بھی ایک قسم کا ارتداد تھا نا، کہ پہلے زکوٰۃ دیتے تھے اور اب جناب پھر گئے پیچھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے جی، زکوٰۃ نہیں مانتے۔ اب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جہاد کا اعلان کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ باقی صحابہ کا بھی اکثر کا یہی رائے تھی کہ ابھی ان کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، کیونکہ ابھی حالات درست نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی ہے، اور ہم جناب ایک نیا پھڈا اپنے لیے بنا لیں، کیونکہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ فی الحال اب لڑائی نہ کریں، اپنے لیے مشکلات نہ پیدا کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا، ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، اگر یہ زکوٰۃ میں جو بکرا نبی پاک کے دور میں دیتے تھے اور رسی بھی ساتھ دیتے تھے، آج اگر وہ اتنی سی رسی بھی روکیں گے نا تو میں پھر بھی لڑائی کروں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا نبی کا دین اس میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ کوئی بھی نہ آئے تو میں اکیلا جا کے لڑوں گا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دین میں کمی کریں گے۔ عمر نے آگے سے لگام کو پکڑا، کہا امیر المومنین ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو ہماری ایک رائے تھی، وہ تو ہماری ایک رائے تھی کہ نہیں۔ اور پھر آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا اور جہاد فرمایا۔ تو اس لیے یہ ارتداد کی سزا۔ اور مرتد بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھا کے ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نبوت کا دعویٰ کیا تو کئی لوگ اس کے ساتھ بھی شامل ہو گئے۔ اسی طرح اور بنو تمیم کی وہ جو سجا نامی خاتون تھی، اس نے سوچا کہ شاید نبوت یہی ہوتی ہے کہ بس بندہ پہلے دعویٰ کرتا ہے، پھر ذرا کچھ خبریں ادھر ادھر کی دیتا ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادھر سے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے جناب مسلمہ کی طرف پیغام بھیجا کہ تم بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں۔
اس نے مسلمان بڑا بے ایمان تھا، اس نے کہا ایسے کرو تم ذرا میرے ساتھ ملاقات کرو، مذاکرات کرتے ہیں، اگر نبوت میری ٹھیک ہوئی تو میرے اوپر ایمان لے آنا، اور تیری ٹھیک ہوئی تو میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا، تو دونوں کی ٹھیک ہوئی تو دونوں چلائیں گے، چلو کچھ نظام چلاتے ہیں۔ یہ بدبخت بھی اس سے ملنے گئی، اور وہ اتنا بدبخت اور شاطر انسان تھا کہ اس نے کہا بھی امتیں ساری باہر رہیں، صرف ہم نبی آپس میں مذاکرات کریں گے۔ وہ اس بیچاری کو خیمے میں لے گیا، اور پھر ایسی اسی باتیں مار کے تو پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کو کہا تم باہر جا کر بتاؤ کہ اصل میں وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی تھا، دونوں نبیوں کی شادی ہو گئی ہے آپس میں، امتیں باہر انتظار کر رہی ہیں اور نبی اندر خیمے میں شادی رچا رہے ہیں۔ سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان تو کرو نا۔ اب جناب یہ آئی باہر، اس نے کہا بھائی خوش ہو جاؤ بھائی امت کے لوگوں کہ میری تو مسلمہ سے شادی ہو گئی، چونکہ وہ بھی سچا نبی تھا اور میں بھی سچی نبی ہوں، تو ہماری تو شادی ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بھائی شادی تو ہو گئی، کہ مہر طے ہوا، حق مار کی طے ہو سکے تو یاد ہی نہیں رہے۔ حق مار تو ٹائم تھوڑا تھا بس، پھر اسی میں سچے نبیوں نے شادی کر لی، اور حق مار تو یاد ہی نہیں رہا۔ ان کا یہ تو پوچھ۔ اب یہ دوبارہ حق مار پوچھنے گئی۔ مسلمہ کو ڈر یہ تھا کہ میں نے گڑبڑ کی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کے لوگ آئیں اور حملہ کریں، اس لیے اس نے اپنا خیمہ یا جو بھی کمرہ تھا اس میں کنڈی شنڈی لگا کے نا وہ اندر چھپا ہوا تھا۔ یہ دوبارہ جو گئی تو دستک دی، اس نے پوچھا بھائی کیا کام ہے؟ کہا تیری بیوی ہوں، تم بھی نبی ہے میں بھی نبی ہوں۔ کہا کام کیا ہے؟ اس کو ڈر تھا نا کہیں ایسا نہ ہو حملہ کر۔ انہوں نے کہا دروازہ کھولو۔ کہا دروازہ نہیں، ادھر سے بتاؤ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کام اور کچھ نہیں ہے، بس وہ حق مار کا پوچھنا تھا، ہمارا جو نکاح ہوا تو اس کا حق مار کیا ہے؟ انہوں نے کہا حق مار یہ ہے کہ 3 نمازیں میں پڑھوں گا اور عشاء اور فجر کی تو پڑھ، بس 2 تجھے معاف ہیں 3 مجھے معاف ہیں، جا یہی حق مار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خیر یہ سجاد جو تھی اس نے تو پھر توبہ کر لی، کیونکہ اس کو سمجھ آئی کہ یہاں یہ تو میرے ساتھ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے بڑے بڑے مجرموں کو، لیکن وہ بدبخت اس نے توبہ نہ کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کئی لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، کئی لوگ اس کے ساتھ بھی تو ہو گئے تھے نا۔ ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ بھی کئی لوگ اب بھی ہیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح لوگ دھوکہ کھا کے اسلام سے پھر جاتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتد ہونے سے، ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ دین حق پر قائم رکھے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی علم کی بات نہیں ہے۔ کئی علم والے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کئی جناب ان پڑھ اس طرح جناب لوہے پہ لکیر ہوتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ وہ قادیانی نہیں گئے بابے لوہار کے پاس، انہوں نے کہا بابا جی مرزے نو نبی مندے ہو؟ بابے آقا میں اس میں انسان نہ مندہ، تو نبی منواؤں گا میرے کو؟ کہو بڑے دلائل ہیں۔ اچھا جی دیو دلائل۔ بابے کے پاس کلاڑی یا ٹوکا تھا، وہ تیز کر رہا تھا، اپنا لوہار والا کام کر رہا تھا، وہ شروع ہوا یہ دلیل وہ دلیل فلاں فلاں، بابا چپ کر کے لگا رہا اپنا وہ ٹوکا تیز کرتا رہا۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ بتاؤ نبی مانتے ہو؟ اتنے میں ٹوکا شوکا صحیح فل تیز ہو گیا تھا۔ بابے نے ایسے پکڑا ٹوکے کو اور دونوں ہاتھوں میں اور رکھا اس کی گردن میں، کہا بولو مرزا جھوٹا ورنہ سر اتار دوں گا تیرا۔ اس نے کہا بابا جی نبی، اس نے کہا چھوڑ نبی شبی نکال، آگ جھوٹا ورنہ سر او پرے پہ اسی۔ اس نے سمجھا کہ ٹوکا ہے بھی بڑا تیز، میرے سامنے تیز ہوا ہے، اور بابا جی بڑے غصے میں ہے، چھوڑے گا نہیں۔ انہوں نے کہا جی جی جھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا بے ایمان بول، صحیح کھل کے بول، بے ایمان تھا۔ انہوں نے کہا جی جی بے ایمان تھا۔ پتہ نہیں اور بابے نے کیا کہلوایا اس سے، خوب جب اس سے کہلوا چکا نا، بابے نے پھر ٹوکا اس کو دیا، کہ تو ٹوکا پکڑ اور میری گردن پہ رکھ، اور مجھے کہے کہ میں نبی پاک کو جھوٹا کہوں، خدا کی قسم گردن کٹ جائے گی، اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہوں گا۔ یہ دلیل ہے میرے نبی کے سچا ہونے کی اور تیرے نبی کی جھوٹا ہونے کی۔ تھوڑا ٹوکا دیکھے جناب 100 دفعہ جھوٹا کہہ دے، چنگا نبی ہے بھائی، ادھر سے نبی مانتا ہے، اور تھوڑا سا جناب کوئی گڑبڑ دیکھے تو جھوٹا کہنے، جان بڑی عزیز ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جن پر لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اسلام پہ جناب پختگی ہو۔ حافظ اللہ داد صاحب کا واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا، ختم نبوت کی تحریک میں خطیب تھے، اور بعض علماء بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے سامنے گفتگو اتنی اچھی نہیں کر سکتے، خطابت ان میں نہیں ہوتی،
بعض ہوتے ہیں کہ عالم اتنے نہیں ہوتے لیکن لوگوں میں بڑا اچھا واز کر لیتے ہیں. وہ حافظ اللہ صاحب حافظ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ختم نبوت کے موضوع پہ بڑی اچھی تقریر کرتے تھے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریروں میں بھی جاتے تھے. اب کوئی مرزائی تھا جو ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ عالم تو ہے نہیں، وہ چیلنج انہیں کو دیتا تھا کہ حافظ اللہ آئے میرے نال گل کرے، مناظرہ کرے میرے نال. حافظ صاحب عالم تو تھے نہیں، لہذا اس لیے مناظرے سے جان بچاتے تھے. وہ بار بار ان کو چیلنج دے. اب اس وقت اتنی سیکورٹی اور یہ حالات تو نہیں ہوتے تھے نا، سادہ سادہ نظام تھا. تو کسی شادی کے موقع پہ حافظ صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور وہ مرزائی بھی آ گیا. انہوں نے کہا لوگوں میں کب سے اس کو چیلنج دے رہا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کرے اور یہ بھاگتا ہے، آج اس کو نہیں جانے دیں گے. آپ سب نے کہا میں کدھر جاتا ہوں جی، آج کریں گے مناظرہ. اب ظاہر وہاں تو بھاگنا تو بات جو ہے نا شکست تسلیم ہوتی تھی. آپ نے کہا میں خود تجھے ڈھونڈ رہا ہوں بدبختہ، آج تو مناظرہ ہوگا اور ادھر ہی ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا. وہ جناب مجمع جمع ہو گیا، بیٹھ گئے. اب حافظ صاحب کو چونکہ علم تو آپ نے پڑھا ہوا نہیں تھا سارا، حافظ صاحب نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، مناظرہ ہوگا، پہلے تو تقریر کر پھر میں کروں گا. تیری تقریر میں میں نہیں بولوں گا، میری میں تو نہیں بولے گا، یہ میری شرط ہے. جو بول گیا نا وہ مناظرہ ہار گیا. چاہے تو 6 گھنٹے تقریر کر، چاہے 6 دن کر، میں چپ کر کے سنوں گا. اپنے دلائل دے جتنے تو نے دینے ہیں مرزے کی نبوت کے بارے میں. میں جب دوں گا اپنے نبی کی نبوت کے بارے میں اور مرزے کی جھوٹ کے بارے میں، پھر تو نے بھی چپ کر کے سننے ہوں گے. کہ یہ تو معمولی شرط ہے، یہ تو ٹھیک ہے، میں قبول ہے. آپ نے سب لوگوں کے سامنے یہ شرط صحیح پکی کروائی کہ سب لوگ گواہ رہنا، بولنا نہیں ہے تقریر میں. کہ جی ٹھیک ہے. پہلی تقریر اس نے کی، اس مرزائی نے جو کچھ اس نے مرزے کے حق میں دلائل دینے تھے وہ دیے. حافظ صاحب کیونکہ ترجمہ بھی سارا اس طرح زبانی سے نہیں یاد تھا، ترجمے والا قرآن لے لیا. حافظ صاحب نے پھر اپنی گفتگو سے پہلے فرمایا کہ بھائی میری شرط یاد ہے نا کہ بولنا نہیں ہے. کہا جی بالکل میں بولا ہوں. کہا جی نہیں آپ تو نہیں بولے. کہا اب یہ بھی بولے گا نہیں، اگر یہ بولے گا تو پھر اس کی شکست ہوگی. کہا جی ٹھیک ہے. حافظ صاحب نے قرآن مجید کھولا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا اور مرزے کو لعنتی قرار دیا. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا، مرزے کو لعنتی قرار دیا. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم وہ اللہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا، مرزے کو لعنتی قرار دیا. مالک یوم، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لعنتی قرار دیا. اب وہ مرزائی کبھی ادھر وٹکا ہے کبھی ادھر وٹکا ہے، بولنا نہیں ہے. اب یہ پابندی ہے. آپ صاحب ذرا چھکی جان ذرا دوسرا پہلا سپارہ موقع جناب، دوسرا سیقول الصفحات شروع ہو. آپ جب دوسرا سپارہ شروع ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ تو 30 پارے تک جائیں گے. وہ کہا حافظ جی کا چپ بے ایمان، پھر بول رہے. میں نے کہا تھا بولنا نہیں، چپ کر گیا جناب. جس ٹائم دوسرا سپارہ مکہ کہا تل کر رسول فضل نہ اٹھ کے نس پہ کہا نہ پکڑو اس بے ایمان نو، آج اس نے پورا قرآن سنانا ہے کہ اللہ دے قرآن دی ہر آیت دس رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اے مرزا کتھوں کاٹ کے لیا ہے. اب وہ بھاگے، کہ لوگ بھی کہے چپ کر کے بات تو سن لیں. کہا بات کرو یار، میں ہارا تو جیتا. تو حافظ صاحب نے اللہ کی مدد سے اس کو ویسے ہی ٹرکا کے بھگا دیا. یعنی عالم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایسے بھگایا. فرمایا قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اور یہ جناب بیچ میں سے مرزا لے آئے. مرزا کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کہا مرزا کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کابل کے علاقے میں، کابل نہیں افغانستان میں، وہاں کوئی مرزے کا پیغام گیا، خط گیا. تو کہا مرزا کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بات سن، ہم ذرا موٹے دماغ کے بندے ہیں، ہم نے سچے نبی کو مانتے بڑا ٹائم لگا، تو جھوٹے کو کہاں سے منوانے آ رہا ہے؟ ہم اتنا جلدی ماننے شاننے والے نہیں ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندہ ڈٹ جائے سیدھے مسلک پہ اور سچے مسلک پہ ڈٹ جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی پھر جائے اسلام سے اور نعوذ باللہ کسی جھوٹے بے ایمان پر ایمان لے آئے اور اسلام سے مرتد ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ اور قوم کو لے آئے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا تھا، نیزہ مارا تھا، ایک نشان باز تھے. اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا حالت کفر میں. اور ان کو بڑا افسوس رہتا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کا دل دکھایا اور اسلام کا ایک بہت بڑا مجاہد میرے ہاتھوں جناب مارا گیا. یہ دعا کرتے اللہ کو ایسا موقع دینا کوئی بڑا بے ایمان میرے ہاتھوں مارا جائے تاکہ جناب مجھے دل ٹھنڈا ہو اور کوئی بدلہ ہو جائے.
تو یہ مسیلمہ کذاب جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس میں حضرت وحشی نے اس کو نیزہ مارا تھا، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے سر تن سے جدا کی، لیکن پہلا نیزہ جو مارا تھا حضرت وحشی نے مارا تھا۔ کہتے ہیں آج میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ جس طرح اسلام کا ایک مجاہد میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، آج کفر کا ایک سرغنہ بھی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ تو اللہ ایسے لوگ کھڑے کر دے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتے ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے نرم مزاج ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ ایمان والوں کے لیے نرم مزاج ہونا اور کافروں پر سخت ہونا، یہی تو اہل ایمان کی صفت ہے۔ افسوس تو یہ ہوا ہم آپس میں اتنے لڑے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، کافر کو پھر برداشت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل ایمان آپس میں نرم دل ہوں، اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہے تو وہ اس کو آپس میں گھر کے اختلاف کی طرح سمجھتے، لیکن کیا ہوا کہ آپس میں دست و گریباں ہیں اور کفر مزے کر رہا ہے۔ اللہ صحابہ کرام کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، آپس میں بڑے نرم دل۔ اللہ یہ صفت نصیب فرمائے، آمین۔ تو فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ تیسری صفت یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد وہی کر سکتا ہے جو آپس کے اندر متفق ہوں۔ اگر آپس کے اندر ہی بندہ متفق نہ ہو تو جہاد کیا کرے گا؟ ہر ایک ٹوٹا ہوا تنکا ہو، تو تنکے کو توڑنا تو آسان ہے، جب تنکے مل جاتے ہیں اور پورا جناب جتھا بن جاتا ہے پھر توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ اور چوتھی صفت ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ شریعت پر عمل کرتے ہوئے بندہ شرمندہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے داڑھی رکھی ہے نا، کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں جناب سارے بغیر داڑھی والے ہوں، تو پھر وہ ہم بھی تھوڑا ایسے کرتے دبا دبو کے نا، تاکہ چھوٹی نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر گئے ہیں، یار وہ کہیں گے یار یہ صوفی صاحب ہچ کتوں آ گئے۔ حالانکہ بندے کو فخر ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجایا ہوا۔ یہ ہے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسی دیگر احکامات ہیں۔ اب ٹخنا ننگا رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، اگر اس پہ کوئی ملامت کرتا ہے تو بے شک کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاصد بن کر گئے نا مکہ مکرمہ میں، تو سعید ابن عبان جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، وہ کہنے لگا کہ لقد اخزیت قومک یا عثمان، عثمان تو نے تو ناک کٹوا دی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ لباس دیکھ غلاموں کی طرح پہنا ہوا ہے، اور جناب چادر اوپر ہے تیری، حالانکہ سردار تو چادر لمبی پہنتے ہیں اور نیچے گھسیٹ کے چلتے ہیں، اور تو غلام بن کے آیا ہوا ہے، کیسے بات کرے گا سرداروں سے؟ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی میری چادر کو رہ نہیں دے جہاں پہ، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ٹخنوں سے اوپر دیکھی ہے، اور تو مجھے سرداروں کی چادریں بتاتا ہے؟ چھوڑ، ہم کسی سردار کو نہیں دیکھتے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کوئی ملامت کرے کوئی پرواہ نہیں ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی جو مرضی کہے۔ ہم نے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت ہے۔ اب اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو وہ اس کی قسمت۔ وہ کہتے ہیں نا کسی علاقے میں سردار تھا، جنگ میں نے اس کی ناک کاٹ کے، تلوار لگی ناک کاٹ کے۔ اب ناک کٹا ہوا بندہ ذرا عجیب سا لگتا ہے، اب وہ شرمندہ ہو، کسی نے اس کو مشورہ دیا ایسے کرو کہ تم سب کی ناک کٹوا دو اور کہو کہ یہ فیشن آ گیا۔ سمجھ آئی؟ یہ آج کل نا آپ دیکھیں نہیں، فیشن پہ لوگ تو مرتے ہیں۔ پہلے صرف پینٹ پہنتے تھے، پینٹ پھاڑتے بھی ہیں، دیکھیں نا پھٹی ہوئی پینٹ۔ بعض دفعہ بند سمجھتا ہے بیچارہ غریب ہے شاید، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ، مجھے خود بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیشن آیا ہوا ہے۔ پینٹ پھٹی ہوئی دیکھی تو بیچارہ غریب آدمی، پیسے نہیں بیچارے کو پینٹ، پتہ چلا کہ نہیں پینٹ پھاڑنا فیشن آ گیا آج کل۔ لے جی اب پھاڑ رہے ہیں سارے جناب، کو پتہ نہیں ہے جناب۔ اب باقاعدہ مارکیٹ میں بھی پھٹی ہوئی پینٹیں ملتی ہیں جناب، بڑی مہنگی ملتی ہیں باقیوں سے، کیونکہ یہ فیشن والی ہے جی۔ ہے کیا جو پھٹی ہوئی ہے جی؟ تو فیشن تو پھر فیشن ہے جی۔ کہا جی ناک کٹانے کا فیشن آیا ہوا ہے۔ اب اچھا وہ پھر تو کٹانا چاہیے، ایک کٹایا، دوسرے کٹایا، تیسرے کٹایا، پوری قوم ناک کٹی ہو گئی۔
ایک دن جناب ادھر کوئی بندہ گیا، کچھ لڑائی فیشن، ہاں ہاں بالکل سطر کھلا ہوا ہے جناب، پرواہ نہیں۔ اب جناب کیا ہوا جی، ایک آدمی وہاں گیا، وہ ناک والا جیسے ہماری طرف ہو گیا، سارے اکھڑے نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا، نکو آ گیا۔ اس نے کہا توڑے آخنا میں نک تو نہ کٹانا، یہ ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اب ناک ہے تو ملامت کر رہے ہیں جناب کہ ناک ہے، اس کا ناک ہے، بھائی ناک ہے تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، تمہارے اگر نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہیں ناک اپنا صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ مجھے کٹوانا چاہیے۔ ایک آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے اور باقی نہیں کرتے ہیں، تو جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے اسے تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا عمل۔ اور جناب دیکھو جی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اے مولوی دی شلوار آج سیدھیاں نہیں ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ٹخنوں کا مسئلہ بیان کرو، خوب مذاق اڑاتے ہیں آگے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ جو گٹے ننگے کر رہے ہیں جناب، پانچوں ٹونگ آ گئے نا جناب۔ اور ان کو دیکھیں بھائی، اللہ تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے غلامی کی ہے، اگر اس پہ کوئی مذاق اڑاتے تو 100 بار اڑائے، اور یہ مذاق اڑائے گا تو ہمارے لیے فخر کی باعث ہوگی۔ سورۃ المطففین میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے نا، یہ اہل جنت کو عزت اس لیے ملی ہے، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، تو فرمایا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ایسے لوگ آئیں گے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ لوگ برادری والے، رشتہ دار، دوست احباب کیا سے کیا کہتے رہیں گے، اور یار چھوڑ تجھے نہیں پتہ کیا ہو گیا، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ سامنے اللہ کی رضا کو رکھیں گے۔ ذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کیا ہے جی؟ فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین حق پر پختگی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر جائے تم میں اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، پس ان قریب لائے گا اللہ ایک قوم کو، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، نرمی کرنے والے ہوں گے ایمان والوں پر۔ اعزۃ علی الکافرین، سختی کرنے والے ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ڈرتے نہ ہوں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا